السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان سورہ توبہ کا دوسرا رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد قرأت سے متعلق کچھ بتانا ہے، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے آپ سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجیے تاکہ وہ کلام الہی سن لے، پھر اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ حکم اس سبب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ پوری خبر نہیں رکھتے۔ ان مشرکین قریش کا عہد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے قابل رعایت رہے گا، مگر جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد لیا، تو جب تک یہ لوگ تم سے سیدھی طرح رہیں تم بھی ان سے سیدھی طرح رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بد عہدی سے احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کیسے ان کا عہد قابل رعایت رہے گا، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم پر کہیں غلبہ پا جائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا۔ یہ لوگ تم کو اپنی زبانی باتوں سے راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل ان باتوں کو نہیں مانتے، اور ان میں زیادہ آدمی شریر ہیں۔ انہوں نے احکام الہیہ کے عوض دنیا کے متاع ناپائیدار کو اختیار کر رکھا ہے، سو یہ لوگ اس کے یعنی اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کا یہ عمل بہت ہی برا ہے۔ اور یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں بھی نہ قرابت کا پاس کریں اور نہ قول و قرار کا، اور یہ لوگ بہت ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، اور ہم سمجھدار لوگوں کے لیے احکام کو خوب تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
اور اگر وہ لوگ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین اسلام پر طعن کریں تو تم لوگ اس قصد سے یہ باز آ جائیں، ان پیشویان کفر سے خوب لڑو، کیونکہ اس صورت میں ان کی قسمیں باقی نہیں رہیں۔ تم ایسے لوگوں سے کیوں نہیں لڑتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول کے جلا وطن کر دینے کی تجویز کی، اور انہوں نے تم سے پہلے خود چھیڑ نکالی؟ کیا ان سے لڑنے سے تم ڈرتے ہو؟ سو اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ تم ان سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور ان سے لڑو، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا۔ بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا اور ان کے قلوب کو غیظ و غضب کو اور ان کے قلوب کے غیظ و غضب کو دور کر دے گا، اور جس پر منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ توجہ بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اگر تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو تو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے ایسے موقع پر جہاد کیا اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو خصوصیت کا دوست نہ بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے تمہارے سب کاموں کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں تجوید کے متعلق کچھ بتانے جا رہا ہوں، تو اس کو غور سے سنیں اور ذہن نشین کریں، پھر اس کو عمل میں لائیں۔ ادغام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ادغام متجانسین، نمبر 2 ادغام متقاربین، نمبر 3 ادغام متماثلین۔ متجانسین اس ادغام کو کہتے ہیں ایک ہی مخرج سے نکلنے والے 2 حرف جو ایک ہی جنس کے ہوں، جبکہ ایک جگہ جمع ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو ساکن حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متحرک حرف مشدد ہو جاتا ہے۔ جزم والا حرف لکھا جاتا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا، اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ جیسے بت دا، بت دا ادغام کریں گے بد دا، یعنی قد تا ادغام ہوگا قد تا، یعنی دوسرے جو متحرک حرف ہے اس پر تشدید آ جائے گی۔ تا اور دال تو دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، اس لیے ادغام متجانسین ہو گیا۔ اب اس کی مثالیں میں دیتا ہوں، یاد رکھیں۔ بد تا ہے تو ہوگا بد دا، جسے قد تا قد تا۔ The Bluetooth device is ready to pair. بد تا بد دا، قد تا قد تا۔ میں متقاربین کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ایسے 2 حرف جن کا مخرج قریب قریب ہو، جیسے قوف اور کاف، ان کو متقاربین کہتے ہیں۔ حروف متقاربین جب ایک جگہ جمع ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو ساکن حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، یعنی ساکن حرف میں متحرک حرف میں ادغام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے متحرک حرف میں مشدد ہو جاتا ہے۔ جیسے قاف اور کاف دونوں قریب قریب سے نکلتے ہیں۔ قاف جو ہے جڑ زبان اور اوپر کے تالو یعنی جو کوا ہے اس سے ملتا ہے تو قاف ہوتا تھا، او کو،
اور کاف جو ہے بیچ زبان کی طرف سے ادا ہوتا ہے. جڑ زبان تو اس میں بھی لگتی ہے، مگر جڑ زبان حلق کی طرف جو ہوگا اس سے قوف ادا ہوتا ہے، اور بیچ زبان کی طرف سے جڑ زبان، اگر جڑ زبان جو ہے بیچ زبان کی طرف سے چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے، اک بڑا کاف اوقو. تو یہ دونوں اگر جمع ہو جائیں ایک ساتھ تو اس میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو متحرک حرف جو ہے مشدد ہو جاتا ہے. جیسے لقو ہے تو لقو، جیسے قل را، قل را، قل ربی. بل را، بل رفعه الله إليه. نخلقكم من ماء مهين وقل رب أعوذ بك أن يحضرون. متماثلین، ایسے دو حرف جو ایک جیسے ہوں اور ایک ہی جنس کے ہوں، ایک ہی مخرج سے نکلتے ہوں، جیسے میم اور میم، لام اور لام. واو اور واو ان کو متماثلین کہتے ہیں. حروف متماثلین جب ایک جگہ جمع ہوں، ان میں پہلا ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو تو ساکن حرف متحرک حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متحرک حرف مشدد ہو جاتا ہے. اس کو ادغام متماثلین کہتے ہیں. حرف ساکن لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. جیسے حل لا، کم ما، صو، بل هل لنا بل الله عصوا وكانوا لكم مما تستطيع عليه اذهب بكتابي. اب میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے میرا درس ہوگا. خدا حافظ.